تو ویور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زرعی قرضہ۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ نظام حقیقت اراضی اور زرعی شعبہ کے مختلف مسائل کا جائزہ لینے کے بعد یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ کم پیداوار کی وجہ سے ہمارے کاشتکار کی آمدنی قلیل ہے، جس کی وجہ سے اس کے لیے بنیادی ضروریات کا حصول بھی آسان نہیں، لہٰذا بچتیں معمولی ہیں اور زرعی شعبہ میں سرمایہ اندوزی کی رفتار بہت نہایت سست ہے۔ اس لیے کاشتکاروں کو مختلف مقاصد کے زیر نظر قرضہ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اس قرضے کا بوجھ اس پر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی زندگی میں اسے نہیں مار اتار سکتا بلکہ اپنے وارثوں کے لیے بھی اسے چھوڑ کر مرتا ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ ہماری کاشت سرکار سر سے پاؤں تک قرضے میں دبا رہتا ہے، وہ قرضے ہی میں آنکھ کھولتا ہے اور قرضے کے بوجھ تلے دب کر جان دے دیتا ہے۔ The country is the grapes of the marjan, it is the bond of the debt that snagged agriculture۔ قومی منصوبہ بندی کمیشن زرعی قرضوں کے بارے میں لکھتا ہے، دیہی ترقی کا کوئی بھی منصوبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آسان شرائط پر سستے قرضے کی سہولتوں کی فراہمی کا مناسب انتظام نہ کیا جائے۔ زرعی پسماندگی کی سب سے بڑی وجہ قرضہ کی ناکافی سہولیات ہیں۔ کاشتکار کو ترقیاتی اور غیر ترقیاتی کاموں کے لیے قرضہ درکار ہوتا ہے، جس کی فراہمی از حد ضروری ہے۔ 1949 میں بورڈ آف اکنامک انکوائری کے مطابق پنجاب کا قرض 280 ملین روپے تھا اور صوبے کے 80% کاشتکار قرض حاصل کیے ہوئے تھے۔ 1972 کے زرعی اعداد و شمار کے مطابق 70% قرضہ غیر ترقیاتی مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا اور پاکستان میں قرضے کی کل رقم 1268 کروڑ روپے سے بھی زیادہ تھی۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں فی کنبہ قرضہ 450 روپے کے لگ بھگ تھا۔ اب ہم زرعی قرضے کے اسباب اور ضرورت پر بحث کریں گے۔ زرعی قرضے کے اسباب اور ضرورت۔ آبائی قرضہ۔ ہمارے ہاں زرعی قرضہ کی ایک بڑی وجہ آباء و اجداد کا قرضہ ہے، جو کہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دادا کا قرض پوتا اتارتا ہے۔ مشترکہ خاندان کی وجہ سے خاندان کا سربراہ اپنی جائیداد کے ساتھ ساتھ قرضوں کے انبار بھی وراثت میں چھوڑ جاتا ہے۔ اسے باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پھر بیٹا اتارنے میں مصروف زندگی بسر کر دیتا ہے۔ جہالت اور فضول رسومات۔ ہمارے کاشتکار طبقہ کی غربت کی ایک وجہ جہالت بھی ہے، کیونکہ وہ فضول رسومات پر دل کھول کر پیسہ خرچ کر دیتا ہے۔ چونکہ اس کے اپنے وسائل تو اس بات کی اجازت نہیں دیتے، لہٰذا وہ اپنی ناک بچانے کے لیے قرضہ حاصل کر لیتا ہے اور یوں معاشرے میں اپنا شملہ یعنی کہ اونچا رکھنے کی خاطر ساری زندگی قرض کے بوجھ تلے سسکیاں بھرتے بھرتے دم توڑ جاتا ہے۔ مقدمہ بازی۔ ہمارے دیہات میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوبت لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے، جس کے لیے عدالتوں کے چکر، وکیلوں کی فیس اور رشوت پر دل کھول کر رقم خرچ کی جاتی ہے اور ان اخراجات کے لیے مختلف ذرائع سے قرض حاصل کرنا پڑتا ہے۔ ناگہانی حالات۔ اکثر اوقات کاشتکار کو بیماری، حادثے یا گھر کے کسی فرد کی موت کے لیے بھی قرضہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض اوقات موسمی حالات خراب ہونے پر فصل کمزور پڑ جاتی ہے، لہٰذا کم پیداوار سے کاشتکار کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی اور وہ قرضہ لے سکتا ہے۔
مالیے اور ابیانے کی ادائیگی۔ پیداوار کم اور ذمہ داریاں زیادہ ہونے کی وجہ سے کاشتکار کو مالیے اور ابیانے کی ادائیگی مشکل نظر آتی ہے، اس لیے اسے قرضہ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔